بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے۔ بیماری کوئی بھی ہو، وہ بیمار آدمی کے لیے درد سر ہوتی ہے، بیمار آدمی کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے، خواہ وہ سر درد ہی کیوں نہ ہو، لیکن جس کو بیماری لگی ہو وہی اس کی کیفیت کو جان سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ بیماری آ جائے اس کے اوپر صبر کرنے کا حکم ہے، اور جو آدمی بیماری کے اوپر صبر کرتا ہے اللہ رب العالمین ان کو بہت بڑے بڑے درجات نصیب فرماتے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے جو عورتوں کے اندر عموماً ہوتی ہے، حیض کی بندش کی۔ حیض کی بندش، اور بعض اوقات حیض کی بندش کے ساتھ ساتھ رحم کی بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں کہ رحم کے اندر کئی طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ یہ حیض کی بندش کیا وجہ کیا ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، تو عموماً حکماء حضرات اس کی بہت ساری وجوہات بیان کرتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان کو گرمی لگ جاتی ہے، سخت گرمی کے اندر کوئی کام کرتے ہیں عورتیں، تو بعض اوقات ان کو سخت گرمی اور ان کے دماغ کے اوپر سوار ہوتی ہے، گرمی کے اندر زیادہ تر رہنے کی وجہ سے ان کے جسم کے اندر گرمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو حیض کی بندش ہو جاتی ہے۔ اور بسا اوقات سخت سردی کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے کہ انسان سخت سردی میں کام کاج کرے اور اس سے اپنے آپ کو بچائے نہیں، سردی سے بچاؤ کی تدابیر اختیار نہ کرے، تو وہ سردی کی وجہ سے بھی حیض کی بندش کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اسی طرح کثرت کے ساتھ پانی میں رہنے کی وجہ سے، اپنے پاؤں کثرت کے ساتھ پانی میں بھگونے کی وجہ سے، اور پاؤں کو زیادہ تر پانی کے اندر رکھنے کی وجہ سے بھی حیض کی بندش لگ جاتی ہے۔ اسی طرح بعض عورتوں کو اعصابی کمزوری ہوتی ہے، تو اعصابی کمزوری کی وجہ سے بھی حیض کی بندش ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت ساری وجوہات اس کے علاوہ بھی ہیں۔ اب جب حیض کی بندش ہوتی ہے تو پھر اکثر وہ چہرے کے اوپر بال آنا شروع ہو جاتے ہیں، چہرے کے اوپر مختلف جگہوں پہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح چہرے کے اوپر وہ جھریاں پڑ جاتی ہیں، چہرہ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے، چہرہ مرجھا جاتا ہے، اور بعض اوقات پھر اس حیض کی بندش کی وجہ سے رحم کی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اور جب رحم کی بیماریاں لگ جاتی ہیں تو وہ رحم کی بیماری لگ جانے کی وجہ سے وہ حمل کے اندر بھی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ حیض کی بندش کی اگر ہو تو عموماً ایسی عورتوں کے لیے وہ پھر حمل کے اندر بھی رکاوٹ ہوتی ہے کہ حمل نہیں ہوتا، یا حمل ہو تو فوراً اسقاط ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ان کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی اس بیماری کا علاج کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ انسان وہ بہت جلدی ایسے معلوم ہوگا کہ جیسے 25 سال کی عورت ہو تو وہ 50 سال کی بوڑھی نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے اس کا علاج بر وقت کرنا چاہیے، اور علاج میں سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ہومیوپیتھیز کا علاج کریں تاکہ وہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے۔ انگریزی دوائی استعمال کرنے کی وجہ سے وقتی طور پہ بیماری بیٹھ جاتی ہے، مگر اس کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا، دوبارہ وہ بیماری نکل آتی ہے۔ اس لیے ہومیوپیتھی علاج کو ترجیح دینی چاہیے، اور اس کا روحانی علاج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ یہ علاج کریں، انشاءاللہ العزیز چند ہفتوں کے اندر وہ رحم کی بیماریاں، حیض کی بندش کی بیماریاں اس عمل کی برکت سے ختم ہو جائیں گی۔ رحم کی کوئی بیماری ہو وہ بھی، اور حیض کی بندش کی بیماری ہو کہ کئی مہینے حیض نہیں آتا، دوائی کھانی پڑتی ہے، یا مستقل حیض آتا ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ حیض کا آنا یہ بھی عورت کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یعنی جو عورت کے ایام مقرر ہیں کہ جب عورت بالغہ ہوتی ہے تو اس کو ناپاکی کے ایام شروع ہوتے ہیں، اور ایک مدت تک 50-55 سال کی عمر تک اس کو یہ آتے رہتے ہیں، تو یہ اس عورت کی صحت کی علامت ہوتی ہے۔ اور اگر حیض نہ آئے، وہ زائد خون خارج نہ ہو، تو پھر عورت کے لیے بیماری کا باعث بن جاتی ہے، اور بسا اوقات اس سے پھر ایک بیماری کی وجہ سے کئی اور بیماریاں اس عورت کو لگ جاتی ہیں، اور وہ عورت بہت جلدی بڑھاپے کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس لیے بر وقت اس کا علاج کرنا چاہیے۔ تو اس کا روحانی علاج بہت ہی آسان ہے، ہر عورت گھر کے اندر بیٹھ کے اپنا یہ علاج کر سکتی ہے۔ علاج کیا ہے کہ 30ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورہ طارق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب۔ اس سورہ طارق کی آخری 3 آیات ہیں، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا
فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ ان 3 آیات کو وہ عورت خود روزانہ صبح و شام پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر صبح و شام نہیں پڑھ سکتی تو روزانہ کسی وقت بھی وہ 3 آیات کو عشاء کے بعد پڑھ لے یا فجر کے بعد پڑھ لے۔ 41 بار ان 3 آیات کو پڑھے، اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھے، اور 1 گلاس پانی کا لے کے اپنے پاس رکھ لے، اس کے اوپر دم کرے، وہ پی لے۔ صبح شام کر لے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر صبح شام کرنا مشکل ہو، ٹائم نہیں ملتا، تو دن میں 1 بار کر لیا کرے، صبح کر لے یا شام کو کر لے، ایک وقت متعین کر لے، تو 11 دن سے لے کے 21 دن تک یہ عمل لگاتار کریں۔ دوبارہ عمل سن لیں کہ سورہ طارق کی آخری 3 آیات، سورہ طارق کی آخری 3 آیات، انہم یکیدون کیدا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، ان 3 آیات کو آپ 21 دن سے لے کے 11 دن سے لے کے 21 دن تک 11 دن کریں، 11 دن میں فاقہ نہیں ہوا تو 21 دن تک یہ عمل لگاتار کریں۔ 2 وقت کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، اگر 2 وقت کرنا مشکل ہے تو 1 وقت ہی کر لیں، لیکن اگر وقت متعین کر کے صبح کرنی ہے، شام کو کرنی ہے، روزانہ اسی وقت کر کے 1 گلاس تازہ پانی کا لے کے اس کے اوپر وہ عورت خود دم کر لے اور دم کر کے پی لیا کرے۔ اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، 11 بار شروع میں اور 11 بار آخر کے درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ پئیں یہ اور یہ عمل کرے تو انشاءاللہ العزیز 21 دن کے اندر اندر اللہ رب العالمین حیض کی بندش ہو یا رحم کی کوئی بھی بیماری ہو، اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے، اپنے کلام پاک کی برکت سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیں گے۔ شرط ہے کہ یقین کامل کے ساتھ عمل کریں اور اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے کہ اللہ ہی شفا دیں گے اور اپنے کلام پاک کی برکت سے مجھے شفا عطا فرمائیں گے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کے کلام میں شفا ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ رب ہم جو قرآن اتارتے ہیں یہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے مومنین کے لیے۔ تو مومن ہونا شرط ہے، ایمان والا ہو، یقین کامل کے ساتھ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے یکسوئی کے ساتھ یہ عمل کرے، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین ضرور شفائے کاملہ عطا فرما دیں گے۔ اور انشاءاللہ العزیز حیض کی بندش ٹھیک ہو گئی تو انشاءاللہ العزیز کی برکت سے بہت ساری بیماریوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے، چاہے کوئی بھی بیماری ہو، روحانی ہو، جسمانی ہو، اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔